اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ٹی وی این پی کے سامعین اور ویورس، آج کا موضوع ہے داڑھی اور ظاہری لباس۔ ہم آج کے ویڈیو میں داڑھی اور لباس کے بارے میں خطاب کریں گے۔ قرآن میں جو احکامات کہے گئے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، جنگ کرو، قربانی کرو، حج کرو، جو بھی قرآن میں کہا گیا ہے وہ فرض ہے۔ یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کرو۔ اسی لیے محمد ٹی وی این پی کہتا ہے کہ قرآن اور احادیث آپ خود پڑھو اور کاپی پین لے کر نوٹ کرتے جاؤ تو آپ کو صحیح معلومات ملے گی۔ تو قرآن میں جو احکامات کہے گئے ہیں وہ فرض ہے، اور جو حدیث میں کہے گئے وہ سنت ہے۔ فرض جو ہے وہ آپ کی ایک ڈیوٹی ہے، جو آپ سروس کرتے ہیں تو آپ کو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ڈیوٹی جو ہے، جو فرض ہے وہ قرآن ہے، اور سنت جو ہے وہ ایکسٹرا ڈیوٹی ہے، ایکسٹرا اوور ٹائم ہے۔ اب اوور ٹائم 8 گھنٹے کے اوپر آپ کو کرنا ہے تو انٹرنیشنل قانون کے مطابق آپ کرنا چاہے کر لیں، اور نہیں کرنا چاہے تو آپ کو اوور ٹائم کے پیسے نہیں ملے گے، لیکن آپ کو ڈیوٹی سے نکالا نہیں جا سکتا قانونی طور پہ۔ آپ ڈیوٹی پہ برابر رہے گے، آپ اس محکمے کے بالکل رکن رہے گے، آپ ممبر رہے گے۔ اسی طرح اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کا یہ فرق بالکل واضح ہے کہ قرآن میں جو بات کہی گئی ہے وہ فرض ہے، اور حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ سنت ہے۔ تو داڑھی کا جو ذکر ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو ایکسٹرا ثواب ملے گا، اور نہیں رکھیں گے تو آپ کو ایکسٹرا ثواب اوور ٹائم نہیں ملے گا۔ لیکن اس سے جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں ہوگے۔ جنت کے اور جہنم کے فیصلے قرآن پر ہوگے، اور حدیث پہ جو اوور ٹائم کرتا ہے تو آپ کو ایکسٹرا نیکیاں جب ملے گی تو آپ کی گناہوں کا جو کفارہ ہے وہ نیکیوں کے ذریعے ہو جائے گا۔ تو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے آپ کو حدیث کی بھی ہر کام پہ چلنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کوئی داڑھی نہیں رکھتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہے، یا آپ وہ گنہگار ہے، یا وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایسی کوئی بھی اسلام میں اس کی کوئی تعلیم ملتی نہیں ہے۔ اور جو علماء کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں کہ داڑھی رکھے گا تو یہ وہ مسلمان بنے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور داڑھی نہیں رکھنے کی بھی ہم آپ کو کیوں نہیں رکھتے ہیں لوگ، اس کے بارے میں بھی ہم بتاتے ہیں، اور کچھ لوگ کو رکھنا نہیں بھی چاہیے یہ بھی ہم بتائیں گے۔ اس کے لیے ہم حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اس کافر سردار کو جا کر مار دے، یعنی جان سے مار دینا۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جائیے اس کو جان سے مار دیجیے، اس کو، وہ بہت تکلیف دیتا ہے مجھے۔ اب جو ہے اسلام کا دشمن کافر سردار کو مارنے کے لیے وہ صحابی جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں ایک پرمیشن مانگتا ہوں آپ سے کہ میں آپ کی برائی کروں گا۔ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرنا جائز نہیں ہے اسلام میں، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنگ کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں ہر چیز جائز ہے، ٹھیک ہے نا، جاؤ آپ میری برائی کر لو۔ وہ صحابی جو ہے وہ کافر سردار کے پاس جاتا ہے، اور کافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی برائی کرتا ہے، اور وہ جو ہے کہتا ہے کہ میں تو اب مسلمانوں سے نکل چکا ہوں۔ وہ ایک کہانی بناتا ہے، اور
وہ سردار جو کہتا ہے ٹھیک ہے آپ تو اب ہمارے گروپ میں آپ آ گئے، کافر گروپ میں، تو آپ جو ہے ہمارے پاس رہیں۔ تو ان کی کوٹھی میں، ان کے محل میں رہتا ہے وہ۔ تو اس کی بیوی بھی کہتی ہے، حدیث میں ایک اس کی بیوی کہتی ہے کہ آپ اس کو مت رکھیں، مجھے اس پہ شک ہے کہ یہ چال نہ چلے آپ کے ساتھ۔ تو سردار کہتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں تو جانتا ہوں اس کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور وہ رات کو خاموشی سے اٹھتا ہے اور وہ سردار کا گلا کاٹ دیتا ہے، اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ مر گیا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سناتا ہے کہ ہم نے جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ اس سے یہ مراد نکلتی ہے کہ جنگ میں جو ہے وہ ہر چیز جائز ہے، دھوکہ بازی، کیموفلیج جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اپنے آپ کو چھپانا، اپنے آپ کو دھوکہ دینا، یہ جنگ میں جائز ہے۔ دوسرا واقعہ ہے ایک اسلامی جنگ میں، ایک بہت ہی اونچا پہاڑ ہوتا ہے، یا پہاڑ نما ایک عمارت، ان کا ایک قلعہ ہوتا ہے جو قسطنطنیہ میں ہے۔ اور یہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے ٹائم پہ اسلامی فوج جو ہے وہ کافی اس پہاڑ، اس جو عمارت ہے، جو محل تھا، اس کی دیوار کو پھلانگنے کے لیے بہت کوشش کرتے رہتے ہو۔ دروازہ اتنا مضبوط رہتا ہے کہ وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور اندر پورا شہر آباد رہتا ہے۔ یہ قسطنطنیہ جو ترکی کا جو ہے علاقہ ہے۔ تو کئی لوگ جو ہے، یہ حدیث بھی ہے کہ قسطنطنیہ جو فتح کرے گا وہ بھی قیامت کی نشانی میں سے۔ تو قسطنطنیہ کے لیے کئی بار دنیا میں لوگوں نے کوشش کی، غزوہ ہند کے لیے بھی کوشش کی۔ اس طرح سے وہ جب جنگ ہوئی تو وہ جو دیوار ہے وہ پھلانگنا بہت مشکل تھا۔ تو ایک فیصلہ کیا گیا کہ لوگوں کو جو ہے وہاں پھینکا جائے، تاکہ وہاں جانے کے بعد وہ دروازہ کھول دے اس طرف سے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ بالکل ایک سوسائڈ بمبر کی طرح ہے، کہ بالکل معلوم ہے کہ آپ دیوار سے آپ اس کو پھینکیں گے، اور وہ اس دیوار کی طرف جو ہے وہ دشمن بھی ہے، اور اتنی اونچائی پہ جو ہے سے جب انسان گرے گا تو وہ تو مرنے والا ہے، وہ سوسائڈ بم کی طرح ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو جب وہ پھینکا جاتا ہے تو وہ اس کی نیت جو ہے وہ صاف تھی کہ دروازہ کھولنا تھا، اور وہ اس طرح سے وہ بچ بھی جاتا ہے، اور وہ دیوار، وہ جو دروازہ کھول دیتا ہے، اور پھر مسلمانوں کی فوج اندر جاتی ہے، اور پھر یہ جو ہے محل کو جو ہے فتح کیا جاتا ہے۔ اب ہم تیسری حدیث بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہے آگ پہ چلیں گے، پانی میں چلیں گے، ہواؤں میں اڑیں گے، اور وہ بڑی بڑی قرآن و حدیث کی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور لوگ ان کے پیچھے چلتے رہیں گے، لیکن وہ ایک دھوکہ رہے گا، آپ ان کے پیچھے نہ چلیں۔ تو صحابیوں نے کہا کہ پھر کیسے پہچانے صحیح انسان کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باطن اللہ جانتا ہے، اس کے ظاہری پہلو کو دیکھو، ٹھیک ہے۔ اب یہ تینوں واقعات ہم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ کے اندر جو مجاہد ہے، وہ اگر وہ داڑھی نہیں رکھتا ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جنت میں جانے سے اس کو کوئی نہیں روکے گا، کیونکہ جنگ میں سب جائز ہے۔ دوسری بات، جو لوگ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں اور جو داڑھی بھی نہیں رکھتے ہیں، اور وہ بالکل قرآن حدیث بھی جانتے ہیں، تو وہ لوگ بھی جو ہے اسلام کے لیے وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کے مقصد ہے وہ بھی جو ہے کسی نہ کسی کار خیر کے لیے کام کر رہے ہیں انڈر گراؤنڈ۔ تو وہ بھی جو ہے وہ کپڑے بھی اسی طرح سے پہنتے ہیں، کافرانہ ٹائپ، اور جو ہے داڑھی بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن ان کے مقصد الگ ہے، اس لیے
ایسے لوگ بھی اگر آپ کو دکھیں گے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بات تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں اور وہ ان کے جو ظاہری پہلو کچھ الگ ہے۔ اسی طرح جو لوگ کافر ملک میں رہتے ہیں وہ بھی اکثر داڑھی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے بھی بہت مسئلے مسائل ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو کافروں میں رہنا ہوتا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی خطرہ ہوتا ہے لڑائی کا، جھگڑے کا، ہندو مسلم فسادات کا، تو ان کو وہاں سے نکلنا پڑتا ہے، اس لیے بھی وہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنا بھیس بدل کے اپنی جان بچا کے نکل سکے۔ تو یہ سب چیزیں جائز ہے، اور اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ کو داڑھی رکھیں گے تو آپ بہت سچے اور اچھے مسلمان ہیں۔ لیکن جو لوگ مسلمان ملک میں رہتے ہیں، جو جنگ کا کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہیں، جو مسلمان ملکوں میں قیام کرتے ہیں، وہیں رہتے ہیں، ان کے لیے داڑھی بھی ضروری ہے اور وہ لباس بھی ویسا ضروری ہے، ٹکنے سے اوپر پائجامہ پہننا بھی ضروری ہے، سب کچھ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے دونوں فیصلے، دونوں جو ہے فرق ہم نے ظاہر کر دیے۔ اس ویڈیو کو بار بار دیکھو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم بولنا کیا چاہتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کے نوک جھوک جو ہے وہ بالکل باریکی سے سنیں گے تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کا جو باطن ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اب اس کے ظاہری پہلو کو دیکھو۔ اب جو انسان قیام کیا ہوا ہے، جو مسلم ملک میں رہتا ہے، مسلم حکومت کرتا ہے، مسلم حکمرانی کرتا ہے، وہ اس کا ظاہری پہلو، جس نے باقاعدہ فوج ہے، اس نے تلوار نکالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ظاہری پہلو جو ہے وہ بالکل اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ڈکلیئرڈ ہے۔ ایک ہوتا ہے جو چھپ کے لڑنے والا، انڈکلیئرڈ، اس کے لیے سب جائز ہے، وہ کوئی بھی کپڑے پہن لے، داڑھی نہ رکھے، کچھ رکھے۔ ایک ہے ڈکلیئرڈ کہ ہاں ہم مجاہد ہیں، ہم جو ہے حکومت کر رہے ہیں، ہم اسلام کے مطابق حکومت کریں گے، ہم جو ہے مسلمانوں کے امیر ہے، بالکل ڈکلیئرڈ ہے، وہ چھپ کے نہیں، سامنے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک جو چھپ کے کر رہے ہیں ان کے لیے سب جائز ہے، ایک جو بالکل ظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے مسلمان حکمران ہے نا، امام کعبہ اور جتنے بھی مسجد کی امام ہے، سب ہے، وہ بالکل ٹخنے کے اوپر پاجامے رکھیں، داڑھی رکھیں، اور ایک دم جو قرآن حدیث کے مطابق بالکل اٹل جو ہے وہ کام مسلمانوں کو دکھائے۔ تو محمد ٹی وی NP امت مسلمانوں کو ایک سوچنے کا ایک پوائنٹ دیتا ہے کہ جتنے مسلمان حکمران ہیں 58 ملکوں کے، وہ ان کا ظاہری پہلو اسلام کے مطابق نہیں ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا ظاہری پہلو دیکھو، باطن اللہ جانتا ہے۔ اب جتنے بھی آپ دیکھیں گے ان کے کپڑے دیکھو پہلے، کیا اسلام کے مطابق ہے؟ آپ جو ہے کسی کو بھی دیکھ لو، داڑھی کو ہی دیکھ لو، داڑھی رسول کی حدیث ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو کترنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مونچھوں کو کترو، داڑھی کو کترو مت، داڑھی کو چھوڑ دو، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا کسی بھی حکمران کی داڑھی چھوڑی ہوئی ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، کسی کی داڑھی چھوڑی ہوئی، چھوڑی کا مطلب داڑھی بڑھتی رہے، جیسے کہ اسامہ بن لادن کی تھی، کہ داڑھی چھوڑ دیا، ان کو قینچی کبھی لگاتے نہیں تھے، بڑی ہوتی جا رہی ہے، بڑی ہوتی جا رہی ہے، اس کو کاٹنا نہیں ہے، یہ داڑھی کا اصول ہے۔ جو کاٹتے ہیں وہ حدیث کے مطابق صحیح داڑھی نہیں ہے، اور جو بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہا ہے وہ حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں رسول اللہ نے کہا چھوڑو، ٹھیک ہے نا۔ تو حدیث میں جو چیز ہے پہلے اس کو ماننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث میں نہیں رہیں گا تو پھر بعد میں صحابی کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابی کا تم تقلید کیسے کر سکتے ہیں جبکہ حدیث موجود ہے کہ آپ کو چھوڑ دینا ہے، آپ کو کاٹنا نہیں ہے، بالکل قینچی لگانی ہی نہیں، اس کو کوئی بلیڈ، کوئی قینچی، کوئی وسترا اس کو لگانا ہی نہیں، بالکل داڑھی چھوڑنا ہے، یہ داڑھی کا اصول ہے۔ آپ کسی بھی
حکمران کی داڑھی دیکھو، پہلے تو داڑھی رکھتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جتنے بھی عرب کے لوگ ہیں وہ داڑھی رکھتے نہیں ہیں، وہ چھوٹی موٹی داڑھی رکھتے ہیں، وہ اسے فیشن کے لیے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی داڑھی کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو سب کی داڑھیوں کو بلیڈ لگی ہوئی ہے. اس کے بعد کپڑے، آپ ان کے کپڑے دیکھو، جو وہ حبا پہنتے ہیں، جو ان کا جبہ رہتا ہے وہ زمین پہ لٹکتے رہتا ہے، اور وہ ہاتھ سے پکڑ کے اونچا کرتے ہیں اس کو چلتے وقت، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکا گر جائے. یہ بادشاہوں کا حال ہے. اور رسول کی حدیث کیا ہے کہ ٹکنوں سے نیچے آپ کپڑے نہ لٹکائیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے پاجامے ٹکنوں سے اوپر رکھے ہیں. تو کس کے ٹکنوں کے سے اوپر بتاؤ؟ کسی کا بھی دیکھ لو، ٹکنوں سے اوپر نہیں. جتنے بھی حکمران ہیں کسی کے ٹکنوں سے اوپر نہیں ہے، سب ٹکنوں سے نیچے جو ہے جھول رہے. دوسری بات، محلوں میں رہتے ہیں. تو اسلام میں کون سا جو ہے نبی اور پیغمبر اور جو ہے صحابی جو ہے وہ محلوں میں رہتا تھا؟ اور یہ محل آئے کہاں سے؟ مسلمانوں کے پیسوں سے. اب سب سے بڑی جو طاقت ہے 58 ملکوں میں، جو ایٹم بم رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ حدیث بھی ہے کہ یہاں سے ایک فوج نکلے گی، خراسان جو ہے پاکستان اور اس کے آزو بازو کے علاقے جو ہے، تو وہ فوج جو ہے غزوہ ہند لڑے گی اور ہندوستان کو فتح کرے گی، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو حکمران ہے پاکستان کا، یہ عمران خان ہے. اب اس کا بھی دیکھو ظاہری پہلو، یہ نہیں لڑ سکتا غزوہ ہند، بھول جاؤ اس کو. غزوہ ہند کے لیے اور ایک آئے گا امیر المومنین، وہ الگ طریقہ ہے. وہ یہ کیا غزوہ ہند لڑے گا؟ داڑھی یہ رکھتا نہیں، ٹھیک ہے نا. پائجامے اس کے ٹکنے سے اوپر نہیں ہے. دوسری بات، کتا یہ پالتا ہے، جبکہ کتا بیڈ روم میں اور گھر میں رکھنا بالکل حرام ہے، ٹھیک ہے نا. رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ٹھیک ہے نا. یہ جو ان کو رحمت سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ وزیر اعظم بن گئے، یہ ان کے لیے زحمت ہے. رحمت نہیں ہے، زحمت ہے. ان کے لیے بہت سوال جواب ہو گئے، ٹھیک ہے نا. ان کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا قیامت کے دن. دوسری بات، یہ اور اس کی بیوی قبر پہ جاتی ہے مانگنے کے لیے اس مردے سے جو دفن ہے، کہ بابا مجھے ترقی دے، ٹھیک ہے نا. اور اس سے مانگتے وہ لوگ، مانگتے نہیں بلکہ لیٹتے ہیں. عمران خان جب گیا قبر پر، تو وہ دروازہ جو تھا درگاہ کا، وہ ذرا چھوٹا تھا. تو عمران خان کو اس کی بیوی نے کہا تھوڑا جھک جاؤ. تو عمران خان پورا لیٹ ہی گیا، وہ دروازے کے اندر سے لیٹ گیا پورا بابا کے سامنے. تو یہ ہے حکمرانی کی حالت. تو اس طرح کے حکمران جس کا ظاہری پہلو غلط ہے، تو پاکستانی قوم سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تم بھی سدھر جاؤ اور اپنے حکمرانوں کو چینج کر دو، ٹھیک ہے نا. دوسری بات، طرز زندگی تو ہو گئی ان کی بالکل اسلام سے بالکل خلاف ہے. ان کی طرز حکومت پہ بھی ہم بیان کرتے ہیں. یہ پورے 58 ملکوں کی طرز حکومت بھی غیر اسلامک ہے. ان کے حکمران بھی غیر اسلامک، ان کی حکومت بھی غیر اسلامک. اب سب سے بڑی جو جس پہ ناز ہے مسلمانوں کو، وہ ہے سعودیہ یا عرب ملک. سب بادشاہت ہے. تو اسلام میں کدھر بادشاہت ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے اور صحابی کوئی بادشاہ تھے؟ کیا ان کے محل تھے؟ نہیں. حکمرانی بھی غلط. پھر دوسری طرف جائیں گے تو وہاں پر جمہوریت، کہ اسلام میں جمہوریت ہے؟ کدھر سیکولر، کہ اسلام میں کوئی سیکولر ہے؟ کسی میں وزیر اعظم شپ ہے کہ وزیر اعظم ہے اسلام میں؟ کدھر جو ہے وہ پریسیڈنٹ صدر، تو کہ اسلام میں کوئی پریسیڈنٹ صدر نہیں. اسلام میں ہے امیر المومنین، خلیفہ، ٹھیک ہے. تو ایک بھی کہیں پہ خلیفہ نہیں ہے، کوئی امیر المومنین پورے زمین پہ، روئے زمین پر کدھر بھی جو ہے خلیفہ بھی نہیں ہے، اور کدھر بھی جو ہے وہ امیر المومنین نہیں ہے. سب خرافات اور منافقت
اور جو ہے غیر اسلامی حکومت اور غیر اسلامک حکمران ہیں. یہ ہے مسلمانوں کا حال. اب رہ گئے علماؤں کا. 72 گروہ نکلیں گے اور 72 گروہ جہنم میں رہیں گے. وہ جو 73 والا جو گروہ رہے گا وہ جنت میں رہے گا. ٹھیک ہے، جس کا نام قرآن میں مسلمین اور حدیث میں بھی جماعت المسلمین کہا گیا ہے. اور جماعت المسلمین کے بارے میں ہم نے پوری ویڈیو نکالی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نام ہی اس کا ٹائٹل ہے جماعت المسلمین. اب یہ 72 گروہ جو جہنمی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کون سے گروہ ہے؟ وہ تو سب نکل چکے ہیں. پھر بہت سے جو ہے علماء کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو پھر جنتی کون ہے؟ ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو ان علماء سے بھی ہمارا سوال ہے کہ تم ویڈیو میں کہتے ہیں کہ ہم کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ شافعی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، ہے نا. ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھنے کو تم تیار ہے، جماعت اسلامی کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہے. تو پھر جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے؟ ایک ہی جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے. تو محمد ٹی وی این پی یہ کہتا ہے کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں رفع دین کیا جاتا ہو، جہاں آمین زور سے بولا جاتا ہو، جو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق بالکل اس کے طرز زندگی ویسی ہو، وہ نماز کے لیے پڑھانے کے لیے پیسے نہ لیتا ہو، وہ اذان دینے کے لیے پیسے نہ لیتا ہو، اور قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہو، اسی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. باقی کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. چاہے آپ کتنے بھی اس پہ فتوے لگاؤ، تمہارے فتوے باطل ہیں. تمہاری جو ہیلا بانی اور جتنی بھی رائے ہے تمہاری، وہ ہمارے پیر کے نیچے ہے. ٹھیک ہے نا، ہم اس کو رون دیتے پیر کے جوتے کے نیچے. تمہاری ہیلا بازی اور تمہاری جو رائے اور تمہاری جو ٹرکس جو ہے وہ 420 وہ نہیں چلے گی. ٹھیک ہے نا. قرآن حدیث کے مطابق اگر وہ امام ہے اور وہ پیسے نہیں لیتا ہے، وہی نماز جائز ہے. ٹھیک ہے نا. آج جاؤ، کون سا امام جو نماز پڑھانے کے پیسے نہیں لیتا؟ ٹھیک ہے نا. اور بڑی گھمنڈ سے لیتا ہے وہ. اور صرف سیلری نہیں، اس کو زکوٰۃ بھی چاہیے، اس کو فطرہ بھی چاہیے، ہے نا. اس کو اندر سے چوری کر کے بھی کھاتا ہے. وہ اکاؤنٹ میں کچھ اور لکھتا ہے کہ پنکھا بنا دیا، یہ بنا دیا، وہ بنا دیا، خرچے لگاتے رہتا ہے اور سب پیسے اپنے کھاتے رہتا ہے. زکوٰۃ جمع کرنے والے پیسے کھاتے ہیں، پرسنٹیج لیتے ہیں. تو یہ سب ماحول بزنس بنا ہوا ہے. آپ نکاح پڑھانے جاؤ، پیسے چاہیے اس کو. طلاق لینے جاؤ، پیسے چاہیے اس کو. ہر چیز کے پیسے چاہیے اس کو. ٹھیک ہے نا. وہ قرآن حدیث کو بیچنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ یہ قرآن کو بیچتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ کتنی بھی دولت لے لے اس کو بیچنے کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قلیل ہے. قلیل کا مطلب، قرآن میں قلیل کا لفظ استعمال ہے. قلیل مطلب کم، اور ایک قلیل کا مطلب ہوتا ہے ایسا کپڑا جو عورت استعمال کرتی ہے اپنی ایم سی کو روکنے کے لیے، اس کو بھی عربی میں قلیل کہا گیا ہے. اور یہ جو پیسے لینے والے ہیں، اس کو بھی قرآن میں قلیل کہا گیا، قلیل. ٹھیک ہے نا. یہ ایسا غلط اور گندا لفظ استعمال کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو پیسے لیتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے. قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس کی پریکٹس ہے بتانا. کس صحابی نے، کس چیز نے پیسے لیے ہے قرآن نماز پڑھانے کے لیے، اذان دینے کے لیے؟ آپ نماز پڑھانے کے لیے پیسے لیتے ہیں؟ شرم نہیں آتی تم کو؟ اور حدیثیں بیان کرتے ہو. اپنا کاروبار کرو، نماز کے ٹائم پہ مسجد میں آؤ، نماز پڑھاؤ. جو بھی نماز پڑھانا چاہیں نماز ہو جائے گی. نماز میں کون سا مسئلہ ہے؟ کیا پڑھنا ہے اس میں؟ الحمد شریف پڑھنا، کل واللہ پڑھنا، کیا ہے وہ؟ سب کو آتی ہے، ہر مسلمان کو آتی ہے. وہ کون سا اتنا مسئلہ ہے؟ نماز پڑھانا کوئی راکٹ سائنس ہے کہ پورا سائنٹسٹ رہے گا وہی پڑھا سکتا ہے؟ کس کو تم بیوقوف بناتے ہو؟ ٹھیک ہے. صحابی جو بھی سفر کرتا تھا، جو مسجد میں جمع ہوتا تھا، ایک آگے بڑھتا تھا، نماز پڑھا لیتا تھا، ختم ہو گئی بات. ہے کیا اس میں اتنی؟ کون سا اس میں ایٹم بم بنانا ہے اس کے اندر؟ تو مسلمانوں، آپ جو ہے صحیح جماعت المسلمین بنانے یا اس کو تلاش کرنے اور اس کے امیر کے ساتھ، جب امیر ملے گا تو اس کے ساتھ مل کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور صحیح حکمران، صحیح خلیفہ، صحیح امیر المومنین چننے کی کوشش کریں، اور صحیح اپنا لیڈر پیدا کرے تاکہ وہ قرآن و صحیح حدیث کے مطابق وہ حکمرانی کریں.
وہ اللہ کے لیے حکمرانی کریں، وہ اپنے لیے حکمرانی نہ کریں، اپنے جیب بھرنے کے لیے وہ حکمرانی نہ کریں۔ یہ سب جیب بھرتے ہیں، اپنے محل بھرتے ہیں، وہ اللہ کی حکمرانی ہے، حکمرانی صرف اللہ کی ہے۔ تم صرف اس کے نوکر ہو، اس کے مطابق قرآن حدیث کے مطابق حکومت کو چلانا ہے بس، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ کوئی حکومت کے اندر اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو اپنے اندر جو ہے وہ حکمران اچھا صحیح تلاش کرو، اور امیر المومنین پہلے مشاورتی کمیٹی بناؤ، پھر امیر المومنین چنو اور اس کو نافذ کرو۔ اس کام کے لیے اگر آپ کو خونی انقلاب بھی لانا پڑے تو لاؤ، خونی انقلاب بھی لاؤ، لیکن ایک دفعہ یہ مسئلہ حل کر دو۔ اور مسجدوں کے اندر بھی صحیح امام کو رکھو، ان اماموں کو ہٹا دو جو پیسے لے کے نماز پڑھواتے ہیں۔ اسلام میں جائز نہیں ہے، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے نہ آپ کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی نیت ہی نماز پڑھنے کی نہیں ہے، پیسے لینے کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ خود کی بھی تو نماز پڑھ رہا ہے نا، پھر پیسے کس بات کے ہیں؟ باقی اپنا کام کرے جا کر، نماز کے ٹائم نماز پڑھا لے، وہ نہیں پڑھائے تو کوئی اور پڑھائے گا۔ 4 آدمی جمع ہوئے، ایک آدمی آگے کھڑے کر دے، نماز پڑھ لے، کیا مسئلہ اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو صحیح امام، صحیح مدرسہ، صحیح حاکم، صحیح حکمران اور صحیح امیر، صحیح امیر المومنین اے مسلمانوں تم چن لو۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی اور اس پہ چلنے کی اور اس پہ لوگوں کو چلانے کی ہمت، طاقت، توفیق اور ہدایت دے، انشاءاللہ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محمد ٹی وی NP کے پلے لسٹ میں جا کر ضرور دیکھیے ہمارے سب ویڈیو، اور ہم دوسروں کی بھی ویڈیو، دوسرے علماء کی ویڈیو ہم ڈالتے ہیں، اور کرنٹ نیوز بھی ہم ڈالتے ہیں، تاکہ آپ ایک ہی چینل میں سب چیزیں دیکھ سکیں۔ اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، ہم اس میں جواب بھی دیں گے۔ آپ فون مت کیجئے، کمنٹس کیجئے، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ آپ جو ہے آڈیو ریکارڈنگ بھیج دیجئے، ہم جواب دے دیں گے۔ ہمارے چینل میں سب لنکس لکھے ہوئے ہیں، فیس بک کی بھی لنکس ہے، واٹس ایپس کی بھی ہے، ایمو کی بھی ہے، اور ٹویٹر کی بھی ہے، انسٹاگرام کی بھی ہے۔ آپ جس سے بھی جو بھی سہولت ہے اس کے مطابق آپ محمد ٹی وی NP کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہم کو میسج بھی بھیج سکتے ہیں، ہم اس کا جواب بھی دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں، صرف ثواب کے لیے۔ ہم اس سے کوئی پیسے نہیں کماتے، صرف ثواب کے لیے ہم نے یہ چینل نکالا ہے، تاکہ مسلمانوں کو صحیح رہنمائی ملے، ٹھیک ہے نا؟ خاص طور پہ ہم اردو میں اس لیے کہتے ہیں کہ جو ساؤتھ ایشیا جو علاقہ ہے اس کے اندر اردو سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور دنیا میں بھی کافی لوگ جو ہے یہ سیدھی سادھی اردو جو ہے سب جانتے ہیں۔ اسی لیے ہم انگلش میں یا عربی میں یا کسی زبان میں نہیں کہتے، کیونکہ اردو کو جاننے والے ہی زیادہ لوگ ہیں، اور یہی لوگ جو ہے یہاں پہ جو ہے جنگ ہونے والی ہے، اور یہاں سے ہی جو ہے ایک فوج نکلنے والی ہے، اور یہیں پہ غزوہ ہند ہونے والا ہے، یہاں ہی ہندوستان کی بربادی مسلمان کرنے والے ہیں، یہیں پہ بہت بڑا تاگڑا ہونے والا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ سمجھانا ہے، سکھانا ہے، سمجھانا ہے، تاکہ وہ صحیح رہنمائی کی طرف جائے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔